مغل جوا دراصل ایک کاروباری بات تھی۔ اس کی وجہ سے مردم شماری کی ضرورت پیش آئی، جو ایک عظیم کارنامہ تھا اور روسیوں کے لیے بالکل انوکھا۔ اس کی وجہ سے سکوں کی تعداد بڑھ گئی، ایشیائی ترازو استعمال کی جانے لگی، جسے روسی سوویٹ مزدور اب بھی اپنے دفتروں میں استعمال کرتے ہیں۔ جو مغل الفاظ روسی زبان میں داخل ہوئے ان میں سے اکثر و بیشتر تجارت سے متعلق ہیں، جیسے بازار، توار یعنی سامان، پوتو یعنی تانبے کا سکہ، دینگا یعنی چاندی۔ لیکن اس کے سوا روس کی سرزمین پر دہشت اور ہیبت کا سایہ پڑ گیا۔ امن چین کی یہی ایک صورت تھی کہ نظر سے اوجھل شہسواروں کی اطاعت کی جائے۔ 2 صدیوں سے زیادہ عرصے کے لیے روس کا تعلق مغرب میں جاگیرداری نظام کے طاقتور نشو و نما سے منقطع ہو گیا۔ آزادی کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر اہل روس غلامی سے مطلق العنانی کی سرحد میں داخل ہوئے۔ باتو اور برقائی اور زرنی خیل میں ان کے جانشینوں نے روس کو الگ تھلگ رکھا تھا اور اس کا رخ بجائے مغرب کے مشرق کی طرف پھیر دیا۔ اس صدیوں کی علیحدگی میں روسیوں کا ایک ہی سہارا تھا، خانقاہیں اور کلیسا۔ پہلے حملے کے بعد دشت نوردوں کی توہم آمیز رواداری نے مذہبی اوقاف کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ کلیسائی عبادتی محرابوں کے سونے کے ظروف اور مقدس تصویریں جوں کی توں محفوظ رہیں۔ اپنی تیز سیاسی فراست کے باعث خانہ بدوش یہ جانتے تھے کہ روسی عوام پر قابو اور اثر رکھنے میں ان کے پادریوں سے بڑی مدد ملے گی۔ انہوں نے کلیساؤں کو دیہود یعنی محصول سے مستثنی قرار دے دیا اور سفید و سیاہ پوش پادریوں کو جان کی امان بخشی۔ اس کا ایک قدرتی نتیجہ نکلا جو شروع میں نظر نہ آیا۔ جو اسمردی محصول نہ ادا کرتا خانقاہ میں پناہ لیتا، جو امیر بویور چاہتا کہ اپنی دولت کسی کلیسا کو بخش دیتا اور بیرونی دنیا کے آلام و مصائب سے محفوظ وہاں فکر و عبادت کی زندگی گزارتا۔ پادری یہ خطبہ دیتے، خدا نے روسیوں کو ان کے اعمال کی سزا دی ہے۔ وہ مغلوں کے جوئے کو بوز ہی باتوگ یا خدا کی مار کہتے۔ اس لیے مذہبی غلو رکھنے والے لوگ گناہوں کی تلافی کے لیے خانقاہوں میں توبہ و استغفار کی زندگی بسر کرتے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تصویریں پچیکاری اور زرکاری سے مرصع دیواروں پر آویزاں تھیں۔ یہاں ان لوگوں کو ایک طرح کی امید سے ڈھارس ہوتی جس کا باہر کی زمین میں وجود نہ تھا۔ ان خانقاہوں کی آبادی بڑھتی گئی اور کلیسا کی طاقت میں بے روک اضافہ ہوتا گیا۔ داڑھی والے پادری قضیوں کا تصفیہ کرنے لگے۔ خانقاہوں کی زمینیں ان کی دیواروں کے آگے بڑھتی گئیں اور روسی اسقف اعظم جس کا 12ویں صدی کے پرآشوب زمانے میں کوئی اثر نہ تھا، اب بڑے سے بڑے روسی رئیس اور شہزادے سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اس کی آواز روس کی سرزمین کی آواز بن گئی۔ مغلوں کے ایک اور انوکھے پن سے روسی کلیسا کو مدد ملی۔ خان کا اصرار تھا کہ روسی رئیس اور شہزادے آپس میں امن قائم رکھیں۔ بغیر خان کی اجازت کے کوئی خانہ جنگی نہ کر سکتا۔ خواہ اپنی یورشوں میں مغلوں نے یہ حق محفوظ رکھا تھا کہ وہ آبادی کا 10% حصہ فوج میں بھرتی کر لیں، لیکن اس فوجی بھرتی کے لیے وہ روسیوں کو بہت کم طلب کرتے۔ کلیسا خانہ جنگی کی تباہیوں سے محفوظ تھا۔ اس صلے میں پادری اپنے نئے آقاؤں کے جان و مال کے لیے دعا کرتے۔ برقائی خان نے حکم دیا کہ اپنے شہر سرائے برقائی میں جس کی تعمیر ہو رہی تھی ایک اسقف کا تقرر کیا جائے۔ اس طرح مغلوں کی حکومت کے دوران میں روسی کلیسا نے وہ طاقت حاصل کر لی جس کا زور 20ویں صدی تک نہ ٹوٹا۔ آفتاب روس۔ روسی سرزمین کا ایک حصہ خیل کی تگوتاز سے بچ گیا۔ شمال میں جہاں چیل اور صنوبر کے درخت بحیرہ منجمد شمالی کے ٹائگا کے قریب کی جھیلوں کے قریب اگتے ہیں، عظیم الشان شہر نووگورود بچ گیا۔ پہل تو یہ ہوا کہ مغل فوجیں دوسری مہمات میں اس قدر منہمک تھیں کہ انہوں نے نم جنگلوں کے علاقے میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہ لیا، لیکن باتو خان یہ نہ بھولا تھا کہ جنگل کے اندر بحیرہ بالٹک کے کنارے تاجروں کی امیر جمہوریت باقی رہ گئی ہے۔ یہ بڑی سخت جانی سے آزاد رہی اور اس کے ساتھ اس کا سلاف تمدن باقی رہا، لیکن پھر بھی اسے امتحان جنگ سے ہو کر گزرنا پڑا۔ مغلوں کی پہلی یلغار پر نووگورود کے شمالی ہمسایوں یعنی اہل اسکینڈینیویا، لیودینوں اور تینونی نائٹوں نے ہتھیار اٹھائے، اور جیسے کہ نووگورود کا صحیفہ نگار علم کے پیرائے میں بیان کرتا ہے، اس آزاد شہر کی مدد کے لیے نہیں بلکہ اس کو لوٹنے کے لیے۔ پن قوم جو مغلوں کے آگے آگے بھاگ رہی تھی اس جمہوریت کے علاقے میں لوٹ کھسوٹ کرنے لگی۔ دریائے نینوا کے کنارے ایک روسی شہزادے نے ان عیسائی حملہ آوروں کو مار بھگایا اور بڑا نام پیدا کیا۔ اس کی قوم نے فتح کے سرور میں اسے اسکندر نیوسکی کا لقب بخشا۔
لیکن بالٹک کے کنارے اس کی ان کامیابیوں کی خبر باتو خان کے کانوں تک پہنچی، جسے یاد تھا کہ روسی شہروں میں سے اب تک صرف نورگورد نے اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ سکندر کے والد یاروسلاف نے، جو ولادی میر کا رئیس اعظم تھا، مغلوں کی اطاعت قبول کر لی تھی اور قراقرم کا سفر کیا تھا اور واپسی کے دوران میں دشت میں انتقال کر گیا تھا۔ اور باتو خان نے اسکندر نیوسکی کی یاد دہانی کی، آسمان نے لاتعداد قوموں کو میرا موتی بنایا ہے، تم اکیلے کیوں میری طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا علاقہ تمہارے قبضے میں باقی رہے تو بنفس نفیس میرے دربار میں حاضر ہو کے میری حشمت اور شوکت کا حال دیکھو۔ اب اسکندر کے لیے دو صورتیں تھیں، یا تو وہ دوسرے رئیسوں کی طرح مقابلہ کرے، روایتی انداز میں نام اور شہادت حاصل کرے اور اپنی قوم کو قربان کر ڈالے، یا پھر خان کے قدموں پر گر کر اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ نوتگورود کے شہری اس پر اڑے ہوئے تھے کہ اپنی کاٹھ کی دیواروں میں جم کے مغلوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسکندر جانتا تھا کہ یہ حماقت کی بات ہے۔ اس نے مغلوں کی اطاعت قبول کر لینے کا فیصلہ کیا۔ جس پوساندک یعنی نقیب نے یہ خبر گوردنورد کی سڑکوں پر سنائی، اسے شہریوں نے مار ڈالا۔ اسکندر کے بیٹے نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ میں اپنے باپ کے خلاف ہوں، جو آزاد لوگوں کے کاندھے پر غلامی کا جوا رکھ رہا ہے۔ اسکندر نے آہنی نظم و ضبط سے کام لیا، اپنے بیٹے کو قید کر دیا اور اپنی فوج میں بغاوت کے سرغنوں کو قتل کروا دیا۔ پھر اسکندر پر اپنا بزدلی کا کارنامہ انجام دینے اور خان کی جوتیوں کے آگے قالین پر سجدہ کرنے روانہ ہوا۔ عاقل مغل نے اس سے یہ کہا، مجھ پر یہ روشن ہے کہ تم اس علاقے کے دوسرے رئیسوں اور شہزادوں سے افضل ہو۔ اس نے اسکندر اور اس کے بھائی کو خاقان اعظم قیوق کی خدمت میں روانہ کیا، جس نے حکم دیا کہ نوتگورود کے اس سردار کو روسی شہزادوں میں سب سے ممتاز درجہ دیا جاتا ہے اور یہ باتوں کے زیر سایہ کیف کے ویرانے سے لے کر شمالی برفستان تک کے سارے علاقے پر حکومت کرے گا۔ لیکن نوتگورود کے شہریوں نے پھر بغاوت کی اور کہا، امیروں کی تو بن آئی ہے جس کے پاس مال و جاہ ہے، ہم غریب اور بے بس لوگ زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی آزادی کھو بیٹھے ہیں۔ وہ مخالفت کے لیے بڑے کلیسا میں اکٹھے ہوئے۔ سکندر نے پھر انہیں سمجھایا بجھایا اور قسم کھائی کہ اگر شہریوں کو نوتگورود میں مغلوں کی مزاحمت کی تو وہ اپنی فوج سمیت ان سے الگ ہو کے چلا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو مغل بشکاک اور قاصد کے درمیان رکھا تاکہ جب وہ گھر گھر پھر کے مردم شماری کریں تو قتل نہ کر دیے جائیں۔ توہم پرست روسیوں کی رائے شماری میں مردم شماری بجائے خود بہت بڑی بدعت تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ انہوں نے پادریوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اطاعت کی تلقین کریں۔ اس نے زبردستی دیہود یعنی محصول ادا کروایا۔ جب 1262 میں سوزدال کے علاقے میں محصول کے خلاف بغاوت ہوئی تو وہی ان کی وکالت کے لیے برقائی کے قدموں پر جا گرا کہ ان کی جاں بخشی کی جائے۔ باتوں کی طرح برقائی بھی اسے بہت چاہتا تھا اور اس وجہ سے شمال نئے قتل عام سے بچ گیا، لیکن برقائی نے سکندر کو آخر وقت تک سرائے میں ہی رکھا۔ روسیوں میں جو طفلانہ جذباتیت ہے وہ پھر یوں ظاہر ہوئی کہ جس شد و مد سے وہ سکندر نیوسکی کی زندگی پر لعنت بھیجتے تھے، اسی شد و مد سے انہوں نے اس کا ماتم کیا۔ ولادی میر میں اسقف اعظم نے اعلان کیا، میرے بچوں، روس کا آفتاب غروب ہو گیا، اور سامعین نے نعرہ بلند کیا، اب کون ہماری حفاظت کرے گا؟ کوئی فرد واحد روس کو بچا نہیں سکتا تھا۔ اگلی پشت کے شہزادے مغلوں کا جوا اٹھاتے اٹھاتے پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے۔ ان کی کوئی تحریک خان کی اطاعت کا غیر مرئی جوا نہ اتار سکتی تھی۔ سکندر نے اپنی قوم کو خیل کی فوج میں بھرتی ہونے سے بچا لیا تھا، لیکن اس کا بیٹا اندرئی اپنی درجینا یعنی فوج کے ساتھ مغلوں کی مدد اور روسی شہر ولادی میر کو لوٹنے کے لیے بڑھا۔ ایک اور رئیس گلیب نے خان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور خیل کے ساتھ ایک یورش میں شریک ہو کے قفقاز چلا گیا۔ خیل کے سواروں کی طرح روسی سپاہی بھی مال غنیمت کا ایک حصہ تنخواہ سمجھ کر وصول کرتے۔ اس غلامی کے بعد آسانی سے اس کی نوبت بھی آ گئی کہ یہ روسی رئیس اپنے آپس کے جھگڑوں میں ایک دوسرے کے خلاف مغلوں کی مدد مانگنے لگے۔ ایک عیسائی رئیس سرائے کے آقا کی خدمت میں عریضہ بھیجتا کہ پڑوس کے شہر پر دھاوے کے لیے اسے مغل سواروں کے دہشتناک دستے کی کمک دی جائے، اور چونکہ ہر عریضے کے ساتھ زر و جواہر کے بیش بہا تحائف پیش ہوتے، اس لیے خان یہ سمجھنے لگے کہ روسی رئیسوں کی باہمی رقابتوں سے خوب نفع کمایا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے روسی رئیسوں کو باہمی خانہ جنگی سے باز رکھنا چھوڑ دیا۔
ان حالات میں قدرتی طور پر جو رئیس خان کے لیے سب سے بڑا طلائی جام لاتا، سب سے زیادہ اعزاز حاصل کرتا، ان کی ساری دولت سرائے میں خان کے قدموں میں جمع ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے دیہود کے حصول کی طریقے میں بھی تبدیلی ہو گئی۔ اب تک مسلمان بشکاک سالانہ محصول کیا کرتے تھے، اب یہ خدمت روسی رئیسوں کے سپرد کر دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ مغل اس کی احتیاط کرتے کہ ہر پشت میں نئی مردم شماری کی جائے اور اس کا صحیح اندازہ ہو جائے کہ کتنا محصول وصول ہونا ہے۔ ان کے اپنے نمائندے مردم شماری کیا کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو روسی رئیس سب سے زیادہ محصول داخل کرتا، اس کی زیادہ عزت کی جاتی۔ اسی طرح روسی سرزمین کے رئیس محصول نچوڑ بن گئے، وہی سرائے کے خان کی پولیس بن گئے۔ اس طرح عہدیدار کے روس کی ایک اور عنصر کی بنیاد پڑی۔ سرزمین دست و پاشکستہ تھی، کیف کا اعلیٰ تمدن فراموش کیا جا چکا تھا۔ روس ایک ایسا وسیع زندان بن گیا جو غلاموں نہیں بلکہ چاکروں پر مشتمل تھا، جہاں غریب ان آقاؤں کے لیے محنت کرتے جو مطلق العنان حاکم کے باج گزار تھے۔ اس چاکری سے نجات ناممکن تھی۔ شمال میں نووگورود پر ٹیوتانی بالٹک کا اثر بڑھتا گیا۔ نووگورود کی تجارت سویڈن کے ساتھ بڑھنے لگی اور سویڈن کے تمدن کا اثر نمایاں ہونے لگا۔ نووگورود کے جنوب میں وحشی لیتھوینیوں نے مغربی سرحد پر ادھم مچا رکھا تھا۔ بغیر کسی تبدیلی کے اس علاقے میں اہل روس وحشی پن کے دھندلکے میں زندگی گزار رہے تھے۔ اگلی صدیوں کی روح عمل فرو ہو چکی تھی۔ اب کوئی شہزادہ ایگور باقی نہ تھا جو روسی درسی جینا کو لے کر دشت نوردوں کے خلاف فوج کشی کر سکے۔ یہ وہ دھندلکا تھا جس میں شہیدوں اور شہنشاہ کی سخت بازنطینی شکلوں کی روشنی کم کم پہنچتی تھی۔ اس دھندلکے میں روس سخت جان بن گیا۔ ان کے سردار خاموشی اور چال بازی کے بل جیتا کرتے تھے۔ خود وہ غلام تھے، اس لیے بے دردی سے دوسروں سے غلامی کراتے۔ ان کی اپنی جانیں محفوظ نہیں تھیں، اس لیے انہیں دوسروں کی جان کی پرواہ نہ تھی۔ پلک جھپکائے بغیر وہ دوسروں کو عذاب پاتے دیکھتے، لیکن ان کی سخت جانی باقی رہی۔ اور آگے مغرب میں ایک اور سلاف قوم جو علم و ہنر میں ترقی کرتی رہی لیکن روسی جوں کے توں رہے۔ پولینڈ جو اب مغلوں کی یورش سے محفوظ تھا، سلاف دنیا کا نیا مرکز بن گیا۔ نشأت ثانیہ کی تجلی پولینڈ تک پہنچی، روس تک نہیں۔ نکولائی کوپرنک یعنی کوپرنیکس 1472 تا 1543 کراکاؤ کی یونیورسٹی میں تعلیم دے رہا تھا۔ کیف مٹ چکا تھا، رفتہ رفتہ اس کی جگہ کراکاؤ نے لے لی۔ کریملن کی تعمیر۔ اس جمود کے زمانے میں ماسکو کا عروج شروع ہوا۔ ماسکو ندی ماسکوا کے معنی ہے متلاطم پانی، یعنی متلاطم پانی کے کنارے۔ ایک گھنے جنگل سے ڈھکی ہوئی پہاڑی پر فن باشندوں نے کھاٹ کی کچھ جھونپڑیاں بنائی تھیں جنہیں مغلوں نے اپنی پہلی یورش کے دوران میں جلا ڈالا تھا۔ اسکندر نیوسکی کے ایک بیٹے کو یہ علاقہ جاگیر میں ملا اور یہ تجارتی چوکی بن کے ترقی کرنے لگا، کیونکہ جنوب سے دریا کے راستے غلہ اور شہد نووگورود کے تاجروں کی منڈیوں میں بکنے کے لیے اسی دریا کے راستے جایا کرتا تھا۔ جنگل میں کلیسا تعمیر ہونے لگے اور ان میں سے ایک کلیسائے محافظ صنوبر کے نام سے مشہور ہے۔ دوسروں کی طرح ماسکو کے رئیس بھی سرائے کے خان کے بشکاک بن گئے۔ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عیار اور زیادہ بے رحم تھے، اس لیے انہوں نے اپنی امنگوں کو مغلوں کی مرضی کا تابع بنایا اور ہلاکت سے بچے رہے۔ اکثر ماسکو کے علاقے میں خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ عیاری اور فولادی قوت ارادی سے دوسروں کی جاگیروں کو ماسکو کے خاندان کے ورثے میں ضم کر لیا گیا۔ مغلوں کو زیادہ خراج دینے کے لیے محصول دگنا کر دیا گیا اور مغلوں کی مدد سے رقیب ضلعوں کو زیر کر لیا گیا۔ سوزوال اور نووگورود ماسکو کو خراج دینے لگے۔ کریملن کی بلندی پر عظیم کلیسا بنائے جانے لگے جہاں سے بھورے دریا کا منظر نظر آتا تھا۔ روس کے اسقف اعظم نے ان محفوظ کلیساؤں میں رہنا شروع کیا۔ یہیں ماسکو کے رئیس اپنی قبروں میں دفن ہوتے، یہاں تک کہ ماسکو کا حاکم اپنے آپ کو سارے روس کا رئیس عظیم کہہ سکتا تھا۔ اس طرح کریملن میں مغلوں کے مقابلے کی بنیاد رکھی گئی۔ ماسکو کا رخ مشرق کی سمت۔ اب 16ویں صدی آ گئی تھی اور اس وان کا دور تھا جس کا لقب خونخوار ہے۔ ماسکو کے رؤسائے اعظم کی توجہ ایک مرکز پر مرکوز تھی، یہ کہ کسی نہ کسی طرح تاتاریوں کے فوجی جوئے کو اتار پھینکا جائے۔ زرعی خیل منتشر ہو چکا تھا، مگر تاتاری خان اب بھی قازان اور استراخان اور یوکرین کے مالک تھے۔ ایک عجیب بات ظہور پذیر ہوئی۔ ان 2 صدیوں میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی، لیکن اس طویل اسیری کے زمانے میں روسی عوام کے دل مضبوط ہو چکے تھے۔
یہ یورپ کی لاوارث قوم تھی۔ اب بھی وہ بڑے درد سے پرانے زمانے کے کیف کو یاد کرتے۔ روسی عوام کیف سے محبت کرتے تھے لیکن ماسکو سے ڈرتے تھے۔ ایک اور اثر تھا جو رئیسوں اور عوام کا تعلق ماضی سے استوار کیے ہوئے تھا۔ تاتاریوں کے علاقوں سے دور قسطنطنیہ پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان مسلمانوں نے اس بازنطینی شہر میں بطریق کا خاتمہ کر دیا تھا۔ گو کہ یہ تاریخی لحاظ سے غلط ہے کیونکہ آج بھی یونانی کلیسا کا بطریق استنبول میں ہی رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماسکو کے کلیسا کا اسقف اعظم قسطنطنیہ کے بطریق کا وارث بن بیٹھا۔ نہ صرف یہ بلکہ یونانی کلیسا نے ماسکو کے زار کو قسطنطنیہ کے بازنطینی شہنشاہوں کا جانشین تسلیم کر لیا۔ یہ ان نیم دیوتا شہنشاہوں کا جانشین تھا جو رومت الکبریٰ کے اقبال کے دور سے اب تک قیصروں کا قرمزی ملبوس پہنتے آئے تھے۔ ماسکو کے ای وان سوم کی شادی بازنطینی قیصری خاندان کی شہزادی یوسوفیا پیلالوگ سے ہوئی تھی جو کہ 1493 میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جس میں کولمبس سمندر چھان رہا تھا۔ روس کے اسقف اعظم نے اس دان کے متعلق اعلان کیا تھا کہ وہ سارے روس کا آقا اور مطلق العنان حکمران اور نئے قسطنطنیہ ماسکو کا زار ہے۔ اس درمیان میں ترکوں کی آمد کی وجہ سے بہت سے بازنطینی علماء اور حکماء قسطنطنیہ سے بھاگ گئے تھے۔ ان ہنرمندوں نے مغرب خصوصاً اٹلی میں پناہ لی جہاں ان کی مدد کے لیے نشاط ثانیہ کو بڑا فروغ ہوا۔ بازنطینی علماء مشرق کی طرف روس نہیں گئے۔ ماسکو کے شہنشاہ بازنطینہ کے قدیم جاہ و حشم سے گھرے ہوئے تھے۔ زار کی خوابگاہ میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ بھلا ایسی جلیل القدر ہستی کے لیے دن کی معمولی سی روشنی کی کیا ضرورت تھی؟ اس خوابگاہ سے عذاب کے کمرے کو راستہ جاتا تھا جہاں زار یہ دیکھتا کہ اس کے حکم سے ملزموں کی بوٹیاں ان کے جسموں سے کیسے کاٹی جاتی ہیں۔ لیکن بھلا زار کو رحم کی کیا حاجت تھی؟ جب وہ چاہتا اپنے آہن پوش عصا سے اپنے بیٹے کا سر توڑ دیتا یا سوچ سوچ کے پاگل پنے کی حرکتیں کرنے لگتا، پھر بھی وہ زار کا زار رہتا۔ ماسکو بازنطینہ کے توہمات کا وارث بنا۔ اس کے حکمرانوں نے اپنے نشان پرچم پر بازنطینہ کے دوہرے عقاب کے ساتھ 3 تاج اور شامل کر دیے۔ ان میں سے ایک تاج ماسکو کا تھا اور 2 قازان اور استرخان کے جو بہت جلد فتح ہو گئے۔ ان حکمرانوں کے اطراف بھدی بازنطینی کاریگری کے نمونے تھے۔ اطالوی معماروں کو بلوا کے انہوں نے رنگین اینٹ پتھروں سے کریملن کے اطراف کئی عمارتیں بنوائیں۔ کریملن کی دیوار کے اطراف جو برج بلند ہوئے ان کا معنی و مقصد کچھ نہ تھا۔ یہ سان واسیلی کے جھروکوں اور برجوں کی نقل تھے۔ خواب کی طرح پریشان ان کا ذوق کچھ شہر وینس کا تھا، کچھ ادرک ملی ہوئی روٹی کا۔ ان کا پیچ و خم بھی کریملن والوں کے دماغوں کے پیچ و خم جیسا تھا۔ یہ قبلائی کے فصیل بند شہر ٹائٹو سے ایسے زیادہ مختلف نہ تھے۔ ماسکو کے زاروں کی نظر کے سامنے ایک عجیب منظر کھلا تھا۔ ان کے اطراف تاتاریوں کے ہماگیر علاقے تھے۔ ان کے ذہنوں پر تاتار خانوں کی غلامی کی مہر تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ انہیں ایک ایسا جاویدانی حق حاصل ہے جو اور تاجداروں کو نصیب نہیں۔ وہ اپنے آپ کو ان دونوں اثرات سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ اس درمیان میں روسی عوام کی بے چینی ایک آواز بن گئی۔ تم تاتاریوں کو روسیوں کی سرزمین میں کیوں لائے ہو؟ تم نے انہیں زمینیں اور آبادیاں کیوں دی ہیں؟ تمہیں حد سے زیادہ تاتاری اور ان کی باتیں کیوں پسند ہیں؟ تمہیں کسان پر حد سے زیادہ جبر کیوں کرتے ہو؟ سارا چاندی سونا اور دنیا کی نعمتیں تاتاریوں کو کیوں دیے ڈالتے ہو؟ گاؤں میں عورتیں بچوں کو یہ لوری سناتی، بایو بایو چی بایو، چھوٹے سے بچے سو جا اور خواب میں یہ دیکھ کہ تو جنگجو اور بہادر ہے اور تو اپنے ہتھیار دیوار سے اتار رہا ہے اور تلوار اور پستول باندھ رہا ہے اور جا رہا ہے کافر تاتار کو مارنے باندھنے اور اس کے سارے چھوٹے چھوٹے تامارچوں کو مارنے باندھنے۔ کبھی کبھی عوامی گیت مستقبل کی خبر دیتے ہیں۔ روسی سواروں نے اپنے پستول استعمال کیے۔ ماسکو کی صورتحال بدل گئی تھی۔ برقائی کے زمانے میں ساری روسی ریاستوں کے مقابلے میں ایک واحد زرعی خیل تھا۔ اب صرف ایک ماسکو تھا جس کا قبضہ سوزال کے وسطی حصے پر تھا اور اس کے مقابل 3 یا چھوٹے چھوٹے خان تھے۔ اب اپنی رقابتوں میں تاتاری خان ایک دوسرے کے خلاف ماسکو کے رئیس اعظم سے مدد مانگتے تھے۔ ایوان چہارم نے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ان پر حملہ کیا اور روسی سلطنت کو مشرق میں دولگا تک پھیلا دیا۔ 1551 میں قازان اور 1556 میں استرخان کو فتح کر لیا۔ اس فتح کے دوران میں اس نے اوپری دریا کی فن آبادی اور دشت کے بلغار ترک قبیلوں کو بھی منتشر کر دیا۔